يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود ان کا آپ بھلا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ نہایت پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست اور بڑائی والا ہے۔ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورتیں بلانے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، سورہ حشر کی آخری آیات ایمان والوں کے لیے نہایت گہری نصیحت، دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہدایات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و صفات کا جامع بیان ہے۔ ان آیات میں زندگی کا مقصد، انجام آخرت اور رب کی معرفت، تینوں پہلو یکجا کر دیے گئے ہیں۔ ان آیات میں پہلی نصیحت تقوی اور محاسبہ نفس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ جواب دہی کا احساس ہے۔ ہر دن، ہر عمل، ہر نیت کا حساب ہونا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو آج اپنی اصلاح کرے کل کے حساب سے پہلے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ان آیات میں دوسری نصیحت اللہ کو بھولنے کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود ان کا آپ بھلا دیا۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب ہے نماز، اخلاق، حلال اور حرام سے غفلت۔ پھر انسان اپنی قدر، مقصد اور انجام سب بھول جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان خود اپنی ہی پہچان کھو دے۔ ان آیات میں تیسری نصیحت کامیابی کا اصل معیار۔ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔
جنتی ہی کامیاب ہیں۔ دنیا کا معیار دولت، عہدہ، شہرت، قرآن کا معیار جنت یا جہنم۔ جو جنت پا گیا وہ کامیاب، اور جو جہنم میں گیا وہ ناکام، چاہے دنیا میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ ان آیات میں چوتھی نصیحت قرآن کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سوچئے پتھر کا پہاڑ کانپ جائے اور انسان کا دل نہ پگھلے۔ قرآن کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ سخت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ان آیات میں پانچویں نصیحت معرفت الہی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی۔ وہ ہر ظاہر و پوشیدہ کا جاننے والا ہے، وہ بادشاہ ہے، امن دینے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا اور صورت بنانے والا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اس پر بھروسہ کرے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں اور اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے کل کی فکر کریں، دلوں کو قرآن سے جوڑیں اور اللہ کی عظمت کو پہچان کر زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے، قرآن سے اثر لینے والا اور اپنی معرفت عطا فرمانے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ عمری ٹی وی پیش کرتا ہے قرآن حدیث کی روزانہ کی رہنمائی، ایسی باتیں جو دل کو سکون دیں، ایمان کو روشن کریں اور زندگی کے ہر موڑ پر صحیح راستہ دکھائیں۔ آئیں آج کی بات سنتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، صرف اور صرف عمری ٹی وی پر۔ عمری ٹی وی کو لائک کرنا نہ بھولیں۔